वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम उस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हैं जिसको हमने सॉल्व करना स्टार्ट कर लिया था पिछले लेक्चर में। और हम एसेंशली इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन एटम एज यू रिकॉल इज़ अ बाउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। और हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट हमने कर लिया था वो ये था कि हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आइगन वैल्यूज़ एंड एनर्जी आइगन स्टेट्स मालूम करना चाह रहे थे इन अ हाइड्रोजन एटम। एनर्जी आइगन वैल्यूज़ हमें ये बताएंगे कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जो है कौन कौन सी एनर्जीज उसकी हो सकती हैं। क्योंकि एक बाउंड प्रॉब्लम है इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज़ जो होंगी, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जीज़ हैं वो डिस्क्रीट एनर्जीज़ होंगी, तो हम वो उनकी वैल्यूज़ हासिल करना चाह रहे हैं। वो वैल्यूज़ जो हैं रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट्स के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी के एक्सपेरिमेंट्स में आप लाइट शाइन करें, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करें फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एमिशन स्पेक्ट्रा, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से आप वो एनर्जी आइगन वैल्यूज़ कंपेयर भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट से। तो जो चीज़ हम ये थ्योरी में डेवलप कर रहे हैं उसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है एक्सपेरिमेंट्स के साथ। और इसलिए फ़िज़िक्स की तारीख़ में हाइड्रोजन एटम पे क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई करना, जब शुरू में क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हो रही थी, वो एक इसकी क्वांटम मैकेनिक्स की कामयाबी और इसकी पजीराई के हवाले से लोगों ने एक्सेप्ट किया कि ये वाकई ही एक बेहतरीन और बहुत ज़बरदस्त किस्म की थ्योरी है। उसके को लोगों को इस बात पे यकीन आया जब ये हाइड्रोजन एटम जो है की प्रॉब्लम सॉल्व की गई और एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट को कंपेयर किया गया, तो लोगों ने रियलाइज़ किया कि वाकई इस थ्योरी में जान है। अच्छा, और दूसरा हम एनर्जी आइगन स्टेट्स भी मालूम करना चाह रहे हैं। हम बेसिकली वेव फंक्शंस मालूम करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन के। वो हमें ये बताएंगे जब उन वेव फंक्शंस का एब्सोल्यूट स्क्वायर लिया जाए कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम वो पोजीशन के साथ कैसे वेरी करती है। तो वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है। तो ये दोनों चीज़ें हम हासिल करना चाहते हैं। ये हासिल करने के लिए हमें स्टार्ट तो श्रोडिंगर इक्वेशन से लेना पड़ेगा, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, जो कि यहाँ पे गिवन है। अब इस सिलसिले में क्योंकि ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है इसलिए ज़्यादा चैलेंजिंग है, और इसमें दो मेजर चैलेंजेस थे जैसे कि मैंने पिछले बार आपको बताया था। एक चैलेंज ये था कि ये सिंगल पार्टिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये टू पार्टिकल प्रॉब्लम है। और ना सिर्फ ये टू पार्टिकल प्रॉब्लम है या टू बॉडी प्रॉब्लम है, बल्कि ये इंटरेक्टिंग टू बॉडी प्रॉब्लम है, यानी कि दो पार्टिकल्स को आप अलग अलग तस्वर नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन है एक पार्टिकल, दूसरा प्रोटॉन है, एंड दे बाउंड टू ईच अदर। उसी से ये हाइड्रोजन एटम की बन रहा है। इट्स अ बाउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। तो हमारा सामने एक तो ये चैलेंज था। दूसरा चैलेंज हमारा ये था कि इट इज़ नॉट अ वन डायमेंशनल प्रॉब्लम। अभी तक जो हम डिस्कस करते रहे हैं अपने पिछले लेक्चर्स में, हम अपनी आसानी के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को समझने के लिए शुरू में आसान चीज़ों से स्टार्ट करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने वन डायमेंशनल प्रॉब्लम्स ही को कंसिडर किया था। मिसाल के तौर पर हमने ये ले लिया था कि इन्फिनिट पोटेंशियल वेल है तो वो वन डायमेंशनल इन्फिनिट पोटेंशियल वेल है। फ्री पार्टिकल है तो वो वन डायमेंशनल फ्री पार्टिकल है, यानी एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। पोटेंशियल वेल है तो वो एक एक्सिस के लॉन्ग ही उसका पोटेंशियल वेरी कर रहा है। इसी तरह बैरियर्स या हमने वेल्स की बात की, स्कैटरिंग वाले में भी हमने उसको भी वन डायमेंशनल लिया था। लेकिन यहाँ पे जो एक और चैलेंज है कि इट्स अ 3D प्रॉब्लम। आप हाइड्रोजन एटम डिस्क्राइब करें, हाइड्रोजन एटम इज़ नॉट वन डायमेंशनल, ना उसको वन डायमेंशनल सर्वर किया जा सकता है। इसलिए हमने स्टार्ट तो 3 डायमेंशन से लेना है। तो इन दोनों चैलेंजेस को हमें फेस करना पड़ेगा अगर हम जो दुनिया में हकीकतन हाइड्रोजन एटम जो मौजूद हैं उनकी अगर थ्योरी को डेवलप करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम दोनों चैलेंजेस को फेस करें। अच्छा, अब इनको जो है ना स्टेप बाय स्टेप जो है मैंने जैसा पिछली दफ़ा बताया था हमें लेना पड़ेगा। एक तो हम ये करना पड़ेगा कि जो टू इंटरेक्टिंग प्रॉब्लम पार्टिकल्स वाला जो केस है उसको हम एसेंशली वन पार्टिकल प्रॉब्लम में रिड्यूस कर देंगे। और वो इस तरीके से कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स फ़िज़िक्स में भी ये किया जाता है कि जब आपके टू बॉडी प्रॉब्लम है
اس کو اگر سینٹر آف میس اور ریلیٹیو کوآرڈینیٹس کی ٹرمز میں ایکسپریس کیا جائے تو وہ ون باڈی پرابلم میں تبدیل کیا جا سکتا ہے کئی کیسز میں. اسی طرح جو ہے جو جہاں تک یہ 3D پرابلم، تو ایک تو 2 پارٹیکل پرابلم کو ہم سنگل پارٹیکل پرابلمس میں، 2 سنگل پارٹیکل پرابلمس میں بریک کر لیں گے ایک طرح سے. دوسرا چیز یہ ہے کہ یہ 3D پرابلم ہے، یعنی 3 ڈائمینشنز میں ہائیڈروجن ایٹم ہے، تو اس کو بھی ہم 1 ڈائمینشنل پرابلمس میں بریک اپ کر لیں گے اور 3 1 ڈائمینشنل پرابلم آپ سمجھ لیں اس کو بنا لیں گے. اور اس کے لیے جو ہے ہمیں جس چیز کا سہارا لینا پڑے گا وہ کہلاتا ہے سیپریشن آف ویریبلس. تو اگر ہم یہ دونوں چیزیں کر لیں تو جو ہماری کمپلیکیٹڈ 2 باڈی انٹریکٹنگ پرابلم تھی ان 3 ڈائمینشنز، وہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سمپلیفائی ہو جائے گی انٹو 1 باڈی پرابلم ان 1 ڈائمینشنز، بٹ ناٹ سنگل 1 بلکہ 3 آپ سمجھ لیں، 3 اس قسم کے سپریٹ ہو کے پرابلم سمپلی پرابلم بن جائیں گی. باری باری ان کو لے کے ہم علیحدہ سالو کر سکتے ہیں اور پھر ہم کمپلیٹ سلوشن اکٹھا لکھ لیں گے. اچھا، یہ ساری باتیں تو الفاظ میں تھیں. تو لیٹس گیٹ ڈاؤن ٹو دا میتھمیٹکس آف ہاؤ وی ول ڈو اٹ. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دس از اے 3D سسٹم آف 2 پارٹیکلس. تو ہائیڈروجن ایٹم سب سے پہلی چیز جس کو ہم نے لے کے چلنا ہے، ہم نے یہ شروڈنگر ایکویشن سالو کرنی ہے نا، تو اس میں جو بنیادی چیز ہے جو اس سسٹم کو ڈسکرائب کرتی ہے وہ ہیملٹونین آپریٹر ہے. تو اس سسٹم کے لیے جو ہیملٹونین آپریٹر ہے، اس میں ایک کنٹریبیوشن جو ہے وہ کائنیٹک انرجی کنٹریبیوشن ہوگی. یہ کائنیٹک انرجی ہے پارٹیکل 1 کی، یہ کائنیٹک انرجی ہے پارٹیکل 2 کی. اب پارٹیکل 1 پارٹیکل 2 جو ہے الیکٹران پروٹون لے سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہم اس کو جنرلی رہنے دیتے ہیں. ہائیڈروجن ایٹم پہ ہم پرابلم کو زیادہ جنرل فارم میں سالو کریں گے اور پھر اس کو ہم ہائیڈروجن ایٹم پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو ہم جو اتنی محنت کر رہے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو رزلٹس ہمارے ہوں گے زیادہ جنرل ہوں گے. ہائیڈروجن ایٹم پہ تو اپلائی ہوں گے ہی، لیکن اور پرابلمس پہ بھی اپلائی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ابھی ہم صرف یہ کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ 2 پارٹیکلس ہیں اور وہ باؤنڈ ہیں بائی سم پوٹینشیل، اور ان کی پوٹینشیل انرجی جو ہے وہ ان دونوں کے کوآرڈینیٹس پہ ڈپینڈ کرتی ہے، ان کی پوزیشنس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. R1 اور R2 پوزیشن ہے پارٹیکل 1 پارٹیکل 2 کی. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہاں پہ کائنیٹک انرجی کنٹریبیوشن بھی ہے دونوں پارٹیکلس کی، p²/2m. m جو ہے وہ وٹ ایور دا پارٹیکل میس از، m1 میس پارٹیکل 1 کا میس، m2 پارٹیکل 2 کا میس، p1 جو ہے آپریٹر. اب یہ ہیڈس نہیں لگائی ہوئی لیکن یہ سارے آپریٹرز ہیں، کوانٹم میکینیکل آپریٹرز. اس میں پیز بھی آپریٹرز ہیں اور پوزیشن آپریٹرز R1 R2 بھی ہیں. ہیملٹونین اٹ سیلف از این آپریٹر. تو یہ ہمارے پاس اس طرح کے. اب ہم ادھر جو ہے ہائیڈروجن ایٹم ایم رکھتے ہوئے مگر اسٹل اس کو جنرل رکھتے ہوئے ہم یہ ایک ازمپشن کرنے لگے ہیں کہ پوٹینشیل جو ہے جیسے کہ ہائیڈروجن ایٹم میں بھی ہوتا ہے، یہ پوٹینشیل وہ کولوم پوٹینشیل ہے نا، تو اٹ ویریز ایز 1/R1 - R2 میگنیٹیوڈ، یعنی کہ ڈسٹینس بٹوین دا 2 پارٹیکلس، اس پہ یہ پوٹینشیل انرجی ڈپینڈ کرتی ہے. اچھا، یہ ویسے تو یہ پوٹینشیل انرجی جو ادھر لکھی ہوئی ہے یہ R1 R2 پہ کسی طرح بھی ڈپینڈ کر سکتی ہے، مگر ایک امپورٹنٹ کلاس آف پوٹینشیلز ہیں جو کہ سینٹرل پوٹینشیلز کہلاتے ہیں، وہ جو کہ صرف اور صرف ڈسٹینس بٹوین دا 2 پارٹیکلز پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، ان کی اورینٹیشن پہ نہیں، ان کے اینگلز کی یعنی کہ ویکٹر کی ڈائریکشن پہ ڈپینڈ نہیں کرتے، صرف اس کے میگنیٹیوڈ پہ ڈپینڈ کرتے. اچھا، اور ان کو ہم سینٹرل پوٹینشیلز کہتے ہیں. ان کی بہت اہمیت ہے کلاسیکل فزکس میں بھی، کیونکہ جو گریویٹیشنل پوٹینشیل ہے، گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی جو ہے وہ بھی سینٹرل پوٹینشیل کی ایک ایگزامپل ہے. اسی طرح یہ جو ہم کولوم پوٹینشیل بٹوین دا پروٹون اینڈ دا الیکٹران، جب ہائیڈروجن ایٹم پہ اس کو تک پہنچیں گے تو وہاں بھی یہی چیز جو ہے یہ ایک سینٹرل پوٹینشیل ہی ہوگا. تو اب ہم اس کو جو ہے نا پرابلم کو ہم جنرل سینٹرل پوٹینشیلز کے لیے، کوئی بھی سینٹرل پوٹینشیل ہو، اس کی 1/R ڈپینڈنس
ज़रूरी नहीं है, 1/r² डिपेंडेंस हो, 1/r³ हो सकती है, खाली r डिपेंडेंस हो सकती है, जो भी है वी डोंट बॉदर अबाउट इट। द ओनली थिंग वी बॉदर अबाउट, और जो हम अजम्पशन कर रहे हैं वो ये कि ये पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये पोटेंशियल जो है ये सेंट्रल पोटेंशियल हो, यानी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स पर डिपेंड करता हो। ठीक है, तो इसको आमतौर पर इस तरीके से लिख दिया जाता है कि ये V ऑफ R। अब R चलें अभी नहीं लिखते, इसको इस बेहतर इस तरीके से लिख दूँ मैं, जो मैंने इधर लिखा हुआ है, हाँ इधर लिख ही दिया मैंने। इसको हम सेंट्रल पोटेंशियल को इस फॉर्म में लिख देते हैं कि ये R1 और R2 के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। ये जो आपको ये वर्टिकल ये नज़र आ रही है ना, ये मैग्नीट्यूड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ठीक है, तो ये सेंट्रल पोटेंशियल की, तो जो रिजल्ट्स हम हासिल करेंगे रिजल्ट्स विल अप्लाई टू ऑल सेंट्रल पोटेंशियल। सो ये बड़ा यूनिवर्सल रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब हम अपने इस जो हमने एक तरह से प्रोग्राम बनाया है कि इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि मुश्किल प्रॉब्लम को, जैसे कि करना भी चाहिए, एक मुश्किल प्रॉब्लम को आसान प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर लेना चाहिए। तो वही हम जो है वो आसान प्रॉब्लम बनाने के लिए अब पहले काम हम ये करने लगे हैं कि ये 2 पार्टिकल प्रॉब्लम को हम 1 पार्टिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने लगे, यानी ये बेसिकली ये स्कीम अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम सेंटर ऑफ मास एंड रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। ज़हन में रखें कि ये जिस तरीके से लिखा हुआ है ना पोटेंशियल, अब ये काइनेटिक टर्म्स तो अलग-अलग हैं, यानी कि एक टर्म है जो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, एक टर्म है जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन जहाँ पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 एक दूसरे के साथ कपल्ड है। क्यों? क्योंकि ये R1 R2 आ रहे हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता जहाँ से। तो अब हमने 2 पार्टिकल प्रॉब्लम को 1 पार्टिकल प्रॉब्लम बनाना है, तो किसी तरीके से ऐसा होना चाहिए कि आपके पास P1 और R1 वाली टर्म्स अलहदा हों, P2 और R2 वाली टर्म्स अलहदा हों, सम में आ रही हों। लेकिन वो यहाँ इस सेंट्रल पोटेंशियल के लिए हम ऐसा कर नहीं सकते अगर हम इसी को लेके आगे बढ़ें। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम कोऑर्डिनेट्स चेंज करें। तो अब हम सेंटर ऑफ मास और रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, उसमें हम देखेंगे कि ये पॉसिबल हो जाएगा कि सेंटर ऑफ मास वाली टर्म्स अलहदा हो जाएंगी और रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स वाली टर्म्स अलहदा हो जाएंगी। तो अभी हम उसको देखते हैं कि कैसे होगा। रिकॉल करें कि जो बेसिक डेफिनेशन क्या है। ये जब हम सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट या पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं, तो ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर की, तो इसको आप इस फॉर्म में लिखते हैं। ये क्लासिकल मैकेनिक्स में ये स्टैंडर्ड जो है रिजल्ट है। तो ये सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट कहलाता है, इसको मैं CM कोऑर्डिनेट कह देता हूँ। पोजीशन वेक्टर आप कहना चाहें तो वो भी कह सकते हैं, पोजीशन वेक्टर कह देते हैं, ठीक है ना। यानी दिस इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स। एक पार्टिकल ऑफ मास M1, दूसरा पार्टिकल है मास M2। पार्टिकल 1 इज लोकेटेड एट R1, पार्टिकल 2 इज लोकेटेड एट R2। पार्टिकल 1 की पोजीशन R1 है पोजीशन वेक्टर, और पार्टिकल 2 का पोजीशन वेक्टर R2 है। इसी तरह जो है जो रिलेटिव कोऑर्डिनेट है या पोजीशन वेक्टर, उसको हम लिखते हैं R2 माइनस R1, ठीक है। तो ये जो है ना, ये स्टैंडर्ड जो हैं वो एक्सप्रेशंस हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से आपकी हुई, जिसको हम कह लेते हैं रिलेटिव पोजीशन वेक्टर। अगर किसी को ये याद नहीं है, रिकॉल नहीं कर रहे, तो आप क्लासिकल मैकेनिक्स की टेक्स्ट बुक उठा के ये सेक्शन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारा एम ये है, बेसिक एम हमारा ये है कि ये तो आपको पता है कि जो हैमिल्टोनियन है वो फंक्शन होता है R
اور پی آپریٹرس کا، یعنی پوزیشن آپریٹر اور مومنٹم آپریٹر کا. کلاسیکلی اگر ہیملٹونین کی بات کریں تو وہ پوزیشن اور مومنٹم ویریبلس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا، اب ہمارا ایم کیا ہے؟ ہمارا ایم یہ ہے کہ ہمارا ایم یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اس وقت جو ہیملٹونین ادھر گیون ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ P1 P2 R1 R2 کی ٹرمز میں ہے نا. اب ہم نے جو بیسک ٹرانسفارمیشن کرنی ہے وہ سینٹر آف میس اور ریلیٹیو ٹرانسفارمیشن. یہ تو ہمارا ایم اب یہ ہوگا کہ جو مومنٹم ہے جس کو میں تھوڑا سا اس سے فرق کرنے کے لیے میں کیپٹل پی بنا رہا ہوں، اور یہ جو ہے یہ سینٹر آف میس کا مومنٹم کو ظاہر کرنے کے لیے. اور اسی طرح میں ایک ریلیٹیو لکھ رہا ہوں ادھر پی ریلیٹیو. یہ ریلیٹیو جو ہے مومنٹم جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ اور جو کوآرڈینیٹس آپ کے پاس ہوں گے وہ یہی جو ہم نے ادھر ڈیفائن کیے ہیں آر اور آر، یہ سینٹر آف میس کوآرڈینیٹ اینڈ ریلیٹیو کوآرڈینیٹ. تو ہم نے بیسکلی یہ ٹرانسفارمیشن اب ہم کرنے لگے ہیں. مومنٹم ہیملٹونین ہمیشہ جو ہے نا وہ پوزیشن اور مومنٹم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب کیونکہ یہاں پہ 2 پارٹیکلز ہیں تو 2 مومنٹا آئیں گے اور 2 پوزیشن کوآرڈینیٹس آئیں گے، ٹھیک ہے نا، پوزیشن ویکٹرز جو ادھر آپ کو نظر آ رہے ہیں. جب ہم اس کو سینٹر آف میس میں کریں گے تو آپ کے پھر دوبارہ 2 مومنٹا ہوں گے اور 2 پوزیشن کوآرڈینیٹس ہوں گے. وہ تو تبدیل نہیں ہونے چاہیے. تو وہ اب مگر آپ نے لکھا ہوا دوسرے ٹرمز میں ہوگا سینٹر آف میس اور ریلیٹیو کوآرڈینیٹس میں. تو اب ہم نے کسی طریقے سے ادھر سے ادھر جانا ہے، تو وہ ہم بیسک ڈیفینیشنز کو استعمال کر کے مینیپولیٹ کر کے ہمارا جو یہ ہیملٹونین ہے اس کو پھر ہم ان کی ٹرمز میں لکھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسک ہے. تو لیٹس گو تھرو دس کوئکلی. وہ یہ ہے کہ پہلا ہمارا ایم یہ ہے کہ یہ R1 اور R2 کو جو ہے نا پہلا ایم یہ ہے کہ یہ R1 R2 جو ادھر لکھے ہوئے ہیں ان کو ہم یہ کیپٹل آر اور آر کی ٹرمز میں ایکسپریس کر دیں، سینٹر آف میس اور ریلیٹیو کوآرڈینیٹس کی ٹرمز میں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں we follow this we take the following steps to achieve this. ٹھیک ہے، اب ہمارا بیسک جو آپ کو بتا دیا کہ کرنا کیا ہے. آگے سمپل الجبرا ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ اب آپ نے ان کو آپس میں ایک سے دوسرے میں ٹرانسفارم کرنا. تو اگر ہم R1 کو لکھنا چاہتے ہیں اور ہم اس کی مدد سے R2 کو اگر ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ذہن میں رکھیں کہ we want to eliminate، اگر ہم پہلے تھے میں eliminate R2، اگر ہم eliminate اس ایکسپریشن سے کرنا چاہتے ہیں R2 کو غائب کرنا چاہتے ہیں because we want R1 in terms of R آ رہا ہو یا کیپٹل آر آ رہا ہو یا یہ اسمال آر آ رہا ہو یا کیپٹل آر آ رہا ہو اس کی ٹرمز میں. اسی طرح ہم نے R2 کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ کیپٹل آر اور آر کی ٹرمز میں آ رہا ہو. تو لیٹس گو تھرو دس. تو ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ یہ M1 R1، چلیں اس کو پہلے لکھ لیتے ہیں اس فارم میں، پلس M2 R2. اس ایکسپریشن کو میں نے استعمال کیا ہے. یہ M1 پلس M2 کو کیپٹل M بھی لکھ سکتے ہیں وچ از دا ٹوٹل میس. پارٹیکلس، ٹھیک ہے. یہاں سے دس امپلائز R2 is equal to MR minus divided by M2. ٹھیک ہے، اب یہاں سے ہم R2 لے کے نا اس میں سبسٹیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو دس امپلائز یہاں سے اٹھا کے ہمیں اس میں سبسٹیوٹ کرنا لگے تاکہ R2 ایلیمنیٹ ہو جائے اور ہمارا رزلٹ R1 کا جو ہے وہ اس کی ٹرمز میں آ جائے. تو R1 جو ہے وہ آ گیا MR مائنس M1 R1 مائنس R یہ ہے R1
ادھر R2 ہم نے سبسٹیوٹ کیا نا تو وہ ایم آر جیسے دیکھیں ایم آر مائنس ایم ون آر ون اوور ایم یہ آ گیا. دس از بیسکلی یہ والا حصہ جو ہے یہ R2 ہے تو یہ R2 مائنس R1. اچھا اب اس میں جو ہے دس امپلائز کہ R1 جو ہے پلس ایم ون آر ون اوور ایم ٹو از اکول ٹو ایم اوور ایم ٹو. اسی میں آر ون کو ایک سائڈ پہ لے گئے آر ون والی ٹرمز کو, باقی تو کوئی خاص چیز نہیں ہے. تو یہ ہو گیا آر ون ون پلس ایم ون اوور ایم ٹو از اکول ٹو ایم اوور ایم ٹو آر مائنس آر. ٹھیک ہے. And finally this implies R1 is equal to R, capital R, minus M2 over M R. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک اسٹیپ آپ کو اور کرنا چاہیے مجھے یا ٹھیک ہے سمجھ آ گئی. اچھا تو یہ جو ہے بیسکلی ادھر کیا کیا اس اسٹیپ میں کیا کیا تھا, اس اسٹیپ میں یہ جو ہے نا بیسکلی یہ ایم ٹو پلس ایم ون بن جاتا ڈیوائڈ بائی ایم ٹو ہے, ایم ون پلس ایم ٹو جو ہے یہ کیپٹل ایم ٹوٹل میس. تو یہ بیسکلی آپ نے یہ جو ایکسپریشن آپ نے حاصل کی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ کا آر ون جو ہے وہ ایکسپریسڈ ہے ان ٹرمز آف دا سینٹر آف میس کوآرڈینیٹ اینڈ دا ریلیٹیو کوآرڈینیٹ. تو یہ جو آپ کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کو یہاں سے یہاں جانا چاہ رہے تھے تو آپ ایک سٹیپ تو آپ نے لے لیا. اب آپ یہی چاہیں گے کہ یہ R2 کے ساتھ بھی یہی کریں. تو ناؤ R2 مائنس R جو ہے وہ R1 کے برابر ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اس ایکسپریشن سے. ٹھیک ہے. تو اب ہم R1 ہم نے لکھ لیا ہے تو اسی کی ایکسپریشن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں جو کہ ہے R مائنس ایم ٹو ڈیوائڈ بائی ایم آر. ٹھیک ہے. تو اب ہم R کو سائڈ پہ لے آ کے دس امپلائز R2 از اکول ٹو R اور R والی ٹرم جو ہیں 1 مائنس, اصل میں یہ بولنے میں مسئلہ ہے وہ یہ کیپٹل آر مجھے کہنا چاہیے آر. ٹھیک ہے. تو یہ اب آپ کے پاس آ گیا R2 از اکول ٹو, یہ سمپل الجبرا ہے جو آپ بعد میں بھی چیک بھی کر سکتے ہیں, اور اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ پھر میرے سے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایم ون اوور ایم آر یہ آپ کا سمپل سا بن گیا. اب دیکھیں گے جب اس کو لکھیں گے ڈینومینیٹر تو ایم آ جائے گا, ادھر آئے گا اس اسٹیپ میں, ادھر آنے میں یہ آپ کے پاس ایم ڈینومینیٹر میں ہے ایم مائنس ایم ٹو وچ از اکول ٹو ایم ون پلس ایم ٹو مائنس ایم. یہ ایم ون تو آپ سے دیکھیں کہ ہم نے اس ایکسپریشن کو دیکھیں اور اس ایکسپریشن کو دیکھیں, دونوں کو دیکھیں تو R1 R2 جو ہے وہ سینٹر آف میس کوآرڈینیٹ اور ریلیٹیو کوآرڈینیٹس کی ٹرمز میں ہم ایکسپریس کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر ہم نے لیٹس رائٹ دا کائنیٹک انرجی ٹرم. کائنیٹک انرجی ٹرم کو میں کہہ دیتا ہوں کائنیٹک انرجی جو ہے اس کو میں لیٹ می جسٹ کال اٹ ٹی. وہ جو ہے ہاف, اس کو پہلے کوآرڈینیٹس کی ٹرم میں تھوڑا سا آسان ہو جائے گا اگر ہم فرسٹ پارٹیکل اینڈ دین کانٹریبیوشن آف دا سیکنڈ پارٹیکل. ڈاٹ جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے
یعنی ڈیریویٹو رسپیکٹ ٹو ٹائم کو ظاہر کر رہا ہے جو کہ ویلوسٹی ہوتی ہے. تو اس کو اگر ہم لکھیں کوآرڈینیٹس کی ٹرمز میں ریلیٹیو، اور ابھی تو کوآرڈینیٹ 1 اور کوآرڈینیٹ 2 کی ٹرمز میں تھا نا، تو اب ہمارا بیسک ایم تو یہ ہے کہ کائنیٹک انرجی اور پوٹینشیل انرجی کو ان کوآرڈینیٹس اور مومنٹا کی ٹرمز میں لکھیں جو کہ سینٹر آف میس اینڈ ریلیٹیو کوآرڈینیٹس اینڈ مومنٹا. تو ابھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جو ہماری اوریجنل، اگر ہم کائنیٹک انرجی کی فارم لیں ان ٹرمز آف دا ویلوسٹی، یاد رکھیں کہ ہیملٹونین میں ہمیں اس کو مومنٹم کی طرف میں ایکسپریس کرنا ہے، تو اس کی طرف ہم ابھی آ رہے ہیں. تو ہم اگر یہ لکھنا چاہیں تو یہ ہاف، اب R1 اوپر سے ہم سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں. اگر ہم نے ڈاٹ لینا ہے یعنی کہ ڈیریویٹو رسپیکٹ ٹو ٹائم لینا ہے اس کے اوپر، جس کو ہم ڈاٹ سے ظاہر کر رہے ہیں، تو یہ ڈاٹس آ رہے ہیں اور یہ پہلی ٹرم آ گئی. دوسری ٹرم جو ہے M2، اس میں پھر آپ R2 کی جگہ سبسٹیوٹ کر دیں جو اوپر دیا ہوا ہے، تو یہ R ڈاٹ آ گیا پلس M1 ڈیوائڈ بائی M R ڈاٹ، اور یہ سارا کا سارا اسکوئرڈ ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم سمپلیفائی آسانی سے کر سکتے ہیں یہ اسکوئر کو اوپن کر کے. تو ہمارے پاس جو فارم بن جائے گی وہ ہوئے گی M R ڈاٹ اسکوئرڈ، یہ ڈاٹ ہے، پلس M1 M2 ڈیوائڈ بائی M، یہ اب ریلیٹیو کوآرڈینیٹس اور سینٹر آف میس، یعنی سینٹر آف میس اینڈ ریلیٹیو ویلوسٹیز کی ٹرمز میں بھی ہم نے لکھا ہوا. ڈاٹس جو ہے نا وہ کوآرڈینیٹس کی ڈیریویٹیوز کو کیونکہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو ویلوسٹیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو دس از ان ٹرمز آف دا سینٹر آف میس کائنیٹک انرجی ایکسپریسڈ. یہ وہ ہاف ایم بی اسکوائرڈ والی فارم آ رہی ہے، بٹ کائنیٹک انرجی ایکسپریسڈ ان ٹرمز آف جو اسٹینڈرڈ ہے نا ہاف ایم بی اسکوائرڈ، اس فارم میں بھی ہم نے لکھا ہوا ہے ویلوسٹیز کی ٹرم میں. ویلوسٹیز مگر سینٹر آف میس اور ریلیٹیو کی. اب ہمیں اگر ہم ریڈیوس میس انٹروڈیوس کریں جو کہ ریڈیوسڈ میس ہے، تو اس سے سمپلیفائی ہو جائے گی. یہ جو فارم آ رہی ہے نا، اس کو ہم سمپل سا لکھ لیں گے کہ ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ یہ اس کو ریڈیوس میس کہتے ہیں. کلاسیکل میکینکس میں بھی آپ کو یاد ہوگا. بیسکلی سوری، اس کو تھوڑا کلیئر لکھنا چاہیے. یہ کیپٹل ایم ہے جو ادھر آ رہا ہے نا، یہ کمبینیشن آتا ہے جب کائنیٹک انرجی کے اندر. تو ہر دفعہ یہ M1 M2 ڈیوائڈ بائی M ساتھ لے کے جانے کی بجائے، اب یہ ہمیں پتہ ہے اس کی ڈائمینشنز تو میس کی ڈائمینشنز ہیں، اوپر اسکوائر آف دا میس ہے، نیچے سنگل ہے پاور آف دا میس ہے. تو ہمیں پتہ ڈائمینشنز میس کی ہیں، تو اس کو ہم میو یا ریڈیوس میس کا نام دے دیتے ہیں اس کوانٹٹی کو، تاکہ ہر دفعہ یہ لکھنا نہ پڑے اور ہمارے لیے آسانی ہو جائے. یعنی یہ جو ہے یہ بیسکلی M1 M2 ڈیوائڈ بائی M1 پلس M2 ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر اس کی ٹرمز میں کائنیٹک انرجی جو آپ کے پاس آ جائے گی وہ آ جائے گی ہاف M R سوری کائنیٹک انرجی ہاف ڈاٹ اسکوائرڈ پلس ہاف میو R ڈاٹ اسکوائرڈ کی ٹرمز میں آ جائے گی. ٹھیک ہے نا. اب جو مومنٹا ہے P، جو سینٹر آف میس مومنٹم ہے P، وہ ہے M R ڈاٹ. ٹھیک نا. M12V ہے. اینڈ ریلیٹیو مومنٹم جو ہے، اس کو میں نے ویسے اس طرح لکھا ہوا تھا، تو اس کو میں ایسا ڈبل بار بنا کے نا لکھا. ادھر میں نے جس طرح لکھا تھا نا، اس فارم میں لکھا تھا سینٹر آف میس مومنٹم. تو اب ہم نے کیونکہ ہیملٹونین لکھنا ہے، تو یہ جو ہاف ایم بی اسکوائرڈ کی فارم کی بجائے ہیملٹونین کیونکہ از اے فنکشن آف مومنٹم اینڈ پوزیشن، تو اس لیے ہمیں ویلوسٹی سے مومنٹم کی ٹرمز میں اس کو ایکسپریس کرنا ہے. تو اس کے لیے یہ کاروائی کی جا رہی. اینڈ پی ریلیٹیو جو ہے، جو اوپر ڈیفائن کیا گیا تھا، وہ میو آر ڈاٹ ڈیفائن کیا تھا. تو دس از دا میس ریلیٹیو ریڈیوس میس ملٹیپلائڈ بائی دا ویلوسٹی، اینڈ دس از دا مومنٹم آف دا سینٹر آف میس. ٹھیک ہے. اب اس کی ٹرمز میں اگر ہم اوپر والی ایکسپریشنس کو لکھیں نا، جہاں پہ یہ چیزیں آ رہی ہیں، ان کو اگر اس کی فارم میں لکھیں تو پھر آپ کے پاس جو بیسک ہیملٹونین بن جاتا ہے
جو آپ کا سسٹم ہیملٹونین ہے ایج سسٹم، یہ جو بیسکلی ہمارا اوریجنل تو ایج سسٹم یہ تھا نا، اب ہم اس کو سینٹر آف میس اور ریلیٹیو کوآرڈینیٹس میں لکھ رہے ہیں، تو یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے پی اسکوئرڈ over twice of the total mass m plus p relative squared over 2 mu plus v of r. سب سے بڑی آسانی اچھی بات یہ بھی ہو گئی کہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں ہمارا بیسک جو پوٹینشیل تھا، پوٹینشیل انرجی جو ٹرم تھی وہ v ایبسولوٹ ویلیو آف R1 مائنس R2 پہ ڈپینڈ کر رہی تھی، ہے نا. تو پوٹینشیل انرجی ایبسولوٹ ویلیو آف R1 مائنس R2 پہ ڈپینڈ. اب R1 مائنس R2 جو ہے اس کا ایبسولوٹ ویلیو لیا جائے تو وہ بیسکلی R ہی بن جاتا ہے، تو اس لیے ادھر R لکھ دیا گیا، v آف R جو کہ ریلیٹیو کوآرڈینیٹ. اب ادھر جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کا سسٹم ہیملٹونین ایک پارٹ اس میں سینٹر آف میس والا آ گیا اور ایک پارٹ اس میں ریلیٹیو والا آ گیا. یہ والا ریلیٹیو کا کنٹریبیوشن ہے، اس میں صرف اور صرف ریلیٹیو کے پوزیشن کوآرڈینیٹ یہ اور ریلیٹیو کا مومنٹم یہ آ رہے ہیں، اور اس والے پارٹ میں صرف ریلیٹیو کا مومنٹم آ رہا ہے. اس پوری ایکسپریشن میں اس میں یہ والی جو ٹرم ہے اس میں صرف سینٹر آف میس کا مومنٹم آ رہا ہے. اس پوری ایکسپریشن میں کہیں بھی سینٹر آف میس کا کوآرڈینیٹ نہیں آ رہا. تو اگر آپ کو یاد ہو جو آپ نے ہیملٹونین میکینکس وغیرہ پڑھی ہو، تو اگر کوئی کوآرڈینیٹ نہیں آ رہا تو اس کے کانجوگیٹ مومنٹم جو ہے وہ کنزروڈ ہوتا ہے. تو ادھر سینٹر آف میس مومنٹم کنزرویشن کو ظاہر کر رہا ہے. وہ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر امپورٹنٹ چیز جو ہے ادھر یہ ہے کہ اب آپ کا جو ہیملٹونین ہے وہ دو حصے میں بریک ہو گیا، یعنی کہ دو ٹرمز آ گئیں. ایک میں صرف اور صرف ریلیٹیو کوآرڈینیٹس اور مومنٹا انٹر کر رہے ہیں، اور دوسرے میں صرف اور صرف سینٹر آف میس کا مومنٹم آ رہا ہے. سینٹر آف میس کا کوآرڈینیٹ اس میں ہے ہی نہیں، تو اس لیے ایک ہیملٹونین کی کنٹریبیوشن میں ایک کنٹریبیوشن صرف سینٹر آف میس کی ہے اور ایک ریلیٹیو کی ہے. تو اس طرح ہمارا بیسک ہیملٹونین سپریٹ ہو گیا. تو جب ہم میں سے کئی دفعہ یہ کہتے ہیں اس قسم کا اگر ہم لکھ سکیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ اب آپ علیحدہ ایک سینٹر آف میس کے لیے اور ریلیٹیو کے لیے آپ سالو کر سکتے ہیں ہیملٹونین یعنی آئگن ویلیو ایکویشنز، اور پھر ملا کے ان کے رزلٹس حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ سیپریبل ہیملٹونین. تو یہی ہمارا مقصد تھا. اگر آپ اوریجنل اس میں دیکھیں نا تو یہاں پہ یہ پوٹینشیل انرجی ٹرم اگر ڈالیں، یہ کائنیٹک ٹرم ہے، تو جہاں تک کائنیٹک کنٹریبیوشن ہے جیسے میں نے پہلے کہا وہ تو علیحدہ تھیں. پارٹیکل 1 کی کائنیٹک ٹرم اور پارٹیکل 2 کی کائنیٹک ٹرم علیحدہ تھی. مطلب یہ ہے کہ جو یہ والی ٹرم ہے اس کے اندر جو پارٹیکل 2 کی کائنیٹک انرجی کنٹریبیوشن ہے اس میں P1 نہیں آ رہا، اس میں صرف P2 ہے. اور جو P1 والی ٹرم ہے کائنیٹک انرجی اس میں جو وہ P2 نہیں آ رہا، تو وہ تو علیحدہ. لیکن یہ جو ہے نا پوٹینشیل انرجی ٹرم، یہ ان دونوں کو R1 اور R2 کو کپل کر رہی تھی. تو اب ہمارے پاس جب ہم نے اس کوآرڈینیٹ سسٹم سے اس کوآرڈینیٹ سسٹم پہ آئے تو ہم نے اس پوزیشن میں آ گئے کہ یہ ہیملٹونین جو ہے وہ دو ٹرمز میں علیحدہ میں لکھا جا سکا ہے. ایک ٹرم وہ ہے جس میں صرف اور صرف سینٹر آف میس کے ویریبلز آ رہے ہیں، اور ایک ٹرم وہ ہے جس میں صرف اور صرف ریلیٹیو کے ویریبلز آ رہے ہیں، مومنٹا اینڈ پوزیشن. ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہ چیز. اچھا اس کو تو بھائی تھوڑا سا رہنے دیں، ادھر نیچے آتے ہیں. اچھا اب ہمارے پاس کیونکہ ہیملٹونین جو ہے وہ سپریٹ ہو گیا، یعنی کہ ایج سسٹم جو ہے ہمارا وہ ایج سینٹر آف میس پلس ایج ریلیٹیو کی ٹرمز میں ہم لکھ سکیں، تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں، ٹرائی کر سکتے ہیں کہ
ہمارا جو ٹوٹل ویو فنکشن ہے وہ بھی ہم جو ہے علیحدہ لکھ سکیں. علیحدہ ویو فنکشن لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے پروڈکٹ کی فارم میں لکھ سکیں. یعنی جو ہیملٹونین کی علیحدہ کنٹریبیوشن آ رہی ہے اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کہ اب سسٹم جو ہے دو حصے میں تقسیم ہو گیا جو ہمارا ٹوٹل سسٹم ہے. ایک حصہ ہے جو کہ سینٹر آف میس موشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور اس کی کائنیٹک انرجی کنٹریبیوشن انٹر ہو رہی ہے, اور ایک حصہ ہے جو کہ ریلیٹیو موشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو ہم یہ ٹرائی کریں گے اب کہ جب اس قسم کی سچویشن ہو تو ہم یہ ٹرائی کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا ویو فنکشن ہے وہ بھی ہم پروڈکٹ کی فارم میں اس کو لکھ سکیں. ہیملٹونین تو انرجی ہے تو ایڈ ہوتا ہے, ویو فنکشن اگر علیحدہ سسٹم ہو رہا ہے تو وہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ ویو فنکشن ہے, کہ دو انڈیپینڈنٹ سسٹمز ہیں ان کا ہم جو ویو فنکشن ہے اس کو پروڈکٹ کی فارم میں لکھ رہے ہیں. تو اب ہم اس کو یہ ٹرائی کریں گے کہ جو سسٹم کا ویو فنکشن ہے, اب سسٹم کا ویو فنکشن جو ہے وہ آبویسلی سینٹر آف میس کوآرڈینیٹ اور ریلیٹیو کوآرڈینیٹ کی ٹرمز میں ہوگا. تو ہم یہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ وہ ہم اس کو اس پروڈکٹ کی فارم میں لکھ سکیں, ایک ریلیٹیو پارٹ ہو اور ایک سینٹر آف میس پارٹ ہو اور دونوں کا پروڈکٹ کی فارم یہ اختیار کرے. اچھا, اس میں جو ہے بیسک جو ہمارے پاس آئگن ویلیو ایکویشن اس صورت میں بن جائے گی وہ یہ بن جائے گی کہ فائی سسٹم ہیملٹونین جو سسٹم کا ہے وہ ایکٹ کر رہا ہے سسٹم کے ویو فنکشن کے اوپر اور آپ کو آئگن ویلیو دے رہا ہے سسٹم کی, اور یہی آئگن ویلیو ایکویشن ہے نا, اور ٹائم انڈیپینڈنٹ شروڈنگر ایکویشن بھی یہی ہے, انرجی آئگن ویلیو ایکویشن ہے. تب ہم یہ کرتے ہیں کہ ادھر سسٹم کی بجائے کس جگہ ہم یہ جو سیپریشن ہمیں مل گئی ہے سم آف ٹو ٹرمز وہ سبسٹیوٹ کر لیتے ہیں اور ادھر ویو فنکشن کے لیے بھی ہم یہ پروڈکٹ کر لیتے ہیں. اب ہم یہ اسٹیپ لینے لگے. تو دس امپلائز اگر ہم یہ کریں کہ ایچ سسٹم اب مقصد یہ ہے کہ ہم سینٹر آف میس اور اس کی ٹرمز میں لکھیں. تو سینٹر آف میس پلس ایچ ریلیٹیو از سائی سینٹر آف میس. اب ہم یہ اس کی جگہ یہ ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سائی ریلیٹیو آ رہا. ٹھیک, اب آپ جو سینٹر آف میس ہیملٹونین ہے جس طرح ہم نے اوپر دیکھا کہ وہ صرف اور صرف جو ہے سینٹر آف میس کے مومنٹا اور کوآرڈینیٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو مومنٹم کو اگر آپ پوزیشن ریپرزنٹیشن میں لکھیں تو وہ ڈیریویٹو بن جاتا ہے, اس کے اندر جو آ رہا ہے وہ گریڈینٹ آف آر آ رہا ہے, تو وہ صرف اور صرف اس پہ ایکٹ کرے گا. اس کے اندر جو آ رہے ہیں وہ گریڈینٹ آف ریلیٹیو کوآرڈینیٹ آ رہا ہے ود رسپیکٹ ٹو دا ریلیٹیو کوآرڈینیٹس. وہ ڈیریویٹیوز ود رسپیکٹ ٹو دا ریلیٹیو کوآرڈینیٹس ہیں, یہاں ڈیریویٹیوز ہیں ود رسپیکٹ ٹو دا سینٹر آف میس کوآرڈینیٹ. تو وہ اس پہ ایکٹ کرے گا. یعنی کہ اس کو ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ سائی ریلیٹیو پہلی والی ٹرم جو ہے وہ اٹ ول گو تھرو بیکاز وہ ڈیریویٹیو ریلیٹیو پہ ایکٹ نہیں کرتا, تو سیدھے آپ کا ایچ سینٹر آف میس جو ہے وہ ایکٹ کرے گا سینٹر آف میس والے ہی ویو فنکشن پہ. اور اسی طرح اگلی ٹرم میں ریلیٹیو والا جو ہے وہ صرف اور صرف اس پہ ایکٹ کرے گا, اس کو افیکٹ نہیں کرے گا کیونکہ یہ ڈیریویٹیوز جو ہیں وہ صرف ود رسپیکٹ ٹو ریلیٹیو کوآرڈینیٹ ہیں, اور سینٹر آف میس والا جو ویو فنکشن ہے اس میں ریلیٹیو کوآرڈینیٹس تو ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے, ان کو ہم نے علیحدہ کر دیا. تو یہ سی سینٹر آف میس آر آ جائے گا اور یہ ایچ ریلیٹیو سائی ریلیٹیو آر آ جائے گا. تو یہ ای رائٹ ہینڈ سائڈ پہ تو یہی ہے سسٹم سائی سینٹر آف میس ریلیٹیو اور سائی ریلیٹیو آر. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ اس پہ ایکٹ کرے گا تو یہ آپ کو جو ہے ای سینٹر آف میس دے دے گا. وہ آئگن ویلیو ایکویشن بن جاتی ہے کیونکہ یہ اس کے آئگن فنکشنز ہیں, یہ ہم نے آئگن فنکشن اس کے زیوم کیے ہوئے نا, اور یہ آپ کو دے دے گا
سینٹر آف میس آر. ٹھیک. اسی طرح یہ جو اس پہ ایکٹ کرے گا تو آپ کو ریلیٹیو انرجی دے دے گا ان ٹرمز آف دا ریلیٹیو کوآرڈینیٹس. ریلیٹیو انرجی کا مطلب یہ ہے. تو اور یہ سائڈ ریلیٹیو آر آ جائے گا. ٹھیک. تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ جو چیز بن جائے گی، اگر آپ ان ایکسپریشنس کو دیکھیں، یعنی اس لیفٹ ہینڈ سائڈ کو دیکھیں، اس لیفٹ ہینڈ سائڈ کو، تو لیفٹ ہینڈ سائڈ آپ کی یہ بن رہی ہے کہ ایچ سینٹر آف میس سائی سینٹر آف میس آر. اس کو ریلیٹیو والے کو بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں بیکاز ڈزنٹ افیکٹ اینی تھنگ. سوری، اس کو بہتر اس طرح لکھتے ہیں. ایچ سسٹم جو ہے وہ، کیونکہ یہ ان دونوں کو کمبائن کریں واپس اسی فارم میں اگر ہم لکھنا چاہیں تو یہ بھی چیز بن جاتی ہے نا. کیونکہ ایچ سسٹم میں ایچ سینٹر آف میس ہے، وہ اس پہ ایکٹ کرے گا تو بیسکلی وہی ٹرم ہے، تو اس کو کمبائن اس طرح لکھ سکتے ہیں. مگر خاص چیز جو آ رہی ہے ادھر وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ ای سینٹر آف میس یہ والا اور یہ والا جو ہے یہ دونوں ایڈ ہو رہے ہیں ٹرمز، اور اس ٹرم کو اس طریقے سے لکھا جا سکتا ہے سینٹر آف میس آر اور سائی ریلیٹیو آر. ٹھیک ہے نا. یہ ایک ہی چیز ہے. اس میں اگر سسٹم والا ڈال دیں اندر، یعنی سسٹم والے کا مطلب یہ ڈال دیں اور یہ اسٹیپ کریں تو یہ چیز آ جاتی ہے. تو بیسکلی آپ سمجھ لیں کہ ہم اس کو دوبارہ ایک کمپیکٹ فارم میں لکھا ہے ایک چیز ظاہر کرنے کے لیے، وہ یہ کہ جو آپ کے پاس اس کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں اس ایکسپریشن کے ساتھ، جو ریڈ کرتے ہیں تاکہ تھوڑا سا آپ کو بہتر نظر آ جائے، اس ایکسپریشن کو اس ایکسپریشن کے ساتھ کمپیئر کریں جن کو میں نے ریڈ ایرو سے ظاہر کیا نا. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سسٹم والا جو ہے وہ تو یہی چیز ہے. تو لیفٹ ہینڈ سائڈ تو سیم ہے دونوں سائڈ پہ. رائٹ ہینڈ سائڈ میں جو ہے فرق جو چیز نظر آ رہی ہے، اب ویو فنکشنز اگر آپ ڈالیں تو وہی، تو جو فرق آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ سسٹم انرجی کے برابر ہے. یعنی سم آف دیز ٹو ٹرمز از ایکول ٹو دا انرجی آف دا سسٹم. یعنی ٹوٹل جو سسٹم کی انرجی ہے از اے سم آف دا انرجیز آف دا سینٹر آف میس اینڈ دا ریلیٹیو پارٹ. تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں، سو وی کین رائٹ کہ ای سسٹم جو ہے از ایکول ٹو ای سینٹر آف میس پلس ای ریلیٹیو. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اگر ہم سینٹر آف میس کی انرجی کنٹریبیوشن معلوم کر رہے ہیں اور ریلیٹیو کی انرجی کنٹریبیوشن معلوم کر لیں، دونوں کو ایڈ کر دیں تو آپ کو سسٹم کی انرجی مل جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سینٹر آف میس کے لیے آئگن ویلیو ایکویژن، یعنی یہ والی ایکویژن، بیسکلی یہ ایکویژن ایچ سی ایم سائی ایم ایکول ٹو، اور یہ جو ہے یہ بیسکلی یہ والا پارٹ اس کے ایکول ہے. اگر ان کو ہم علیحدہ سالو کر لیتے ہیں اور سینٹر آف میس انرجی ادھر سے مل جائے گی اور ریلیٹیو ادھر سے مل جائے گا، تو دونوں کو ایڈ کر دیں تو ہمیں ٹوٹل انرجی مل جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا پورا والی یہ جو تھی، یہ جو ایکویژن تھی، یہ جو ہماری ایکویژن تھی جو میں گرین سے ظاہر کر رہا ہوں، جس میں ہم نے سسٹم کے لیے، ہم اسی میں انٹرسٹڈ تھے نا کہ سسٹم کی انرجی معلوم کریں اور انرجی آئگن فنکشنز معلوم کریں. تو وہ کام ریڈیوس ہو گیا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف یہ ایکویژن سالو کرنی ہے. ہمیں ایکویژن یہ سالو کرنی ہے ایچ سی ایم سائی سی ایم آر، یعنی کہ سینٹر آف میس کے لیے آئگن ویلیو ایکویژن سالو کرنی ہے، اور ریلیٹیو کے لیے ہمیں اسے سالو کرنا ہے. تو اگر ہم یہ علیحدہ یہ ایکویژن سالو کر لیں تو پھر ٹوٹل انرجی جو ہے وہ ہم اس میں ڈال کر ادھر سے ہم ای سے معلوم کر لیں، ای ریلیٹیو معلوم کر لیں اور وہ اس میں سبسٹیوٹ کر دیں تو ہمیں سسٹم کی انرجی مل جائے گی. یہ بیسک پوائنٹ ہے. یعنی کہ ہمارا جو مشکل ایکویژن تھی، یعنی یہ پوری ایکویژن ہمیں سالو کرنی تھی سسٹم کے لیے، اب وہ ریڈیوس ہو گئی دو سمپلر کیسز میں. بریک اپ ہو گیا، پرابلم سمپلیفائی ہو گیا. اسینشلی ون ڈائمینشنل
वन पार्टिकल प्रॉब्लम बन गया कि सेंटर ऑफ मास के लिए अलहदा सॉल्व कर लें और रिलेटिव के लिए अलहदा सॉल्व कर लें, तो आपके पास जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो उनकी मदद से आप टोटल एनर्जी भी लिख सकते हैं और टोटल वेव फंक्शन जो होगा सिस्टम का, वो सिस्टम का जो वेव फंक्शन है वो मैं कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहा, सेंटर ऑफ मास और रिलेटिव का प्रोडक्ट है। तो दोनों चीज़ों में जो हमारा पहला स्टेप हम करना चाह रहे थे ना कि टू बॉडी प्रॉब्लम को दो वन बॉडी प्रॉब्लम्स में तब्दील करना है, वो हमने अब इधर अचीव कर लिया जब हमने सेंटर ऑफ मास और रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स में इसको एक्सप्रेस किया। क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि टोटल सिस्टम का जो आइगन वैल्यू इक्वेशन है उसके रिजल्ट्स आप हासिल कर सकते हैं बाय सॉल्विंग द आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर द सेंटर ऑफ मास एंड द रिलेटिव सेपरेटली। एक इक्वेशन ये सॉल्व करें, एक इक्वेशन ये सॉल्व करें, इनसे जो आपके पास एनर्जी आइगन वैल्यूज़ आ रही हैं उनको ऐड करें तो सिस्टम की एनर्जी मिल जाएगी। और अगर आप वेव फंक्शन जो हासिल करते हैं उनका प्रोडक्ट लें तो सिस्टम का वेव फंक्शन मिल जाएगा। तो अलग-अलग आप सॉल्व करना होगा और उससे हमें इकट्ठा करके हम सिस्टम का सलूशन हासिल कर सकते हैं। तो यही जो हमारा पहला एम था, अगर आपको याद हो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि जो पहला हम स्टेप लेंगे वो ये स्टेप लेंगे कि टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स वाली प्रॉब्लम को हम टू इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स वाली प्रॉब्लम में तब्दील कर देंगे। और वो हम कर सकें क्योंकि अब सेंटर ऑफ मास इंडिपेंडेंट हो गया है रिलेटिव मोशन से और रिलेटिव मोशन इंडिपेंडेंट हो गई है सेंटर ऑफ मास मोशन से। तो ये टू इंडिपेंडेंट सिंगल पार्टिकल प्रॉब्लम्स में तब्दील हो गए। तो ये हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट एक स्टेप हो गया है। और इसमें दूसरी हमारे पास जो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आई है वो ये आई है कि जो ये सेंटर ऑफ मास वाला जो पार्ट है, इसको अगर आप देखें तो ये सेंटर ऑफ मास वाला जो पार्ट है ये वाला हैमिल्टोनियन, वो सिर्फ उसमें काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूशन है सेंटर ऑफ मास की, तो पोटेंशियल एनर्जी तो उसमें है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास का मोशन फ्री पार्टिकल मोशन है। तो या दूसरे लफ्ज़ों में सेंटर ऑफ मास क्वांटम मैकेनिक्स में तो हमें वेव फंक्शन की बात करनी पड़ेगी ना, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम ये कह रहे हैं कि जो फ्री इस प्रॉब्लम के अंदर जो सेंटर ऑफ मास है उसकी स्टेट जो है वो फ्री पार्टिकल स्टेट है। तो फ्री पार्टिकल स्टेट तो प्लेन वेव स्टेट ही होती है। तो बेसिकली हम डायरेक्टली थ्री डायमेंशंस में हम उसे लिख सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास वाली है, तो सेंटर ऑफ मास का जो वेव फंक्शन है वो तो हम डायरेक्टली अब लिख सकते हैं। अगर एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट्स लिखें, ये सारे कैपिटल्स हैं। एक्स आर जो है ना, जो सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट था, उसके एक्स वाई और जी तीन कंपोनेंट्स, ठीक है, थ्री डायमेंशंस हैं। तो ये जो है इसको मिटा दो, जगह नहीं बचेगी फिर, चलने लिखने की कोशिश करो। ये जो है ये अगर आपको याद हो कि 2 पाई h बार स्क्वायर रूट था, अब क्योंकि तीन प्लेन वेव्स हैं, प्लेन वेव इन द एक्स डायरेक्शन, प्लेन वेव इन द वाई डायरेक्शन, प्लेन वेव इन द जी डायरेक्शन, तो 2 पाई h बार हाफ इंटू हाफ जो है ना वो 3/2 दे देता है। और जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट जो है वो उसमें प्लेन वेव के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा आई। अब ये पी जो है ये सेंटर ऑफ मास मोमेंटम है, ये एक्स वाला है, प्लस ये पी वाई है, प्लस पी जी। तो बेसिकली आप डायरेक्टली सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि प्लेन वेव सॉल्यूशंस होंगे, फ्री पार्टिकल सॉल्यूशंस होंगे। पहले हम उसको वन डायमेंशन में करते रहे थे, अब हमने सिर्फ उसको जनरलाइज करके थ्री डायमेंशंस में लिखना है। तो ये आपके पास है। और एनर्जी क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की एनर्जी जो है वो हो जाएगी, अब कंट्रीब्यूशन जो है एक्स काइनेटिक टर्म की भी है इन द एक्स डायरेक्शन, इन द वाई डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स, और ये ट्वाइस ऑफ एम आ जाएगा टोटल मास। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास आ गई डायरेक्टली। अब इसका ये वाला हिस्सा तो आपने फ़ौरन हासिल कर लिया और ये वाला हिस्सा आपने फ़ौरन हासिल कर लिया। सेंटर ऑफ मास के वेव फंक्शन भी आप फ़ौरन लिख सकें और सेंटर ऑफ मास के
کی انرجی بھی لکھ سکیں تو ہمیں پتہ چل گیا کہ سینٹر آف میس کا کنٹریبیوشن کیا ہے. اب زیادہ انٹرسٹنگ جو ہے نا ادھر وہ ریلیٹیو جو ہے اسٹیٹس اور ریلیٹیو انرجی کو حاصل کرنا، کیونکہ اس میں پوٹینشیل انرجی آ رہی ہے نا. یہ تو بہت سمپل تھا، یہ تو ڈائریکٹلی آپ کی پرانی نالج نے آپ کو یہ یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ یہ تو کائنیٹک انرجی ٹرم ہی صرف ہے، فری پارٹیکل ہے، فری پارٹیکل آپ اسٹیٹ ڈائریکٹلی لکھ سکتے ہیں. لیکن زیادہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ہمیں سینٹرل پوٹینشیل جو ہے وہ انٹر کر رہا ہے ادھر. تو زیادہ انٹرسٹنگ جو ہے اس پارٹ آف دا ہیملٹونین یعنی ریلیٹیو پارٹ آف دا ہیملٹونین کے لیے آئگن ویلیو ایکویشن سالو کرنا اور ای ریلیٹیو یعنی ریلیٹیو انرجی کنٹریبیوشن اور اس کا ویو فنکشن حاصل کرنا. یہ زیادہ انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ہے، اور یہ جو ہے نا ہم اس کو نیکسٹ ٹائم ٹیک اپ کریں گے کہ اس کو ہم کس طریقے سے یہ سالو کریں. تو آج ہم یہاں پہ رکتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے اس پرابلم کو سالو کرتے ہوئے کافی سٹیپس لے لی ہیں. اب یہاں سے پھر ہم آگے بڑھیں گے.